رمضان رمضان یوں غائب ہے رمضان رمضان إن رمضان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں تو بہترین رحمان الرحیم ہے، تو بہترین پروردگار عالم، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول نے بھی تیری عبادت کی تو اس سے مدد مانگی، تو نے مدد میں کوثر عطا فرما دیا جس کو کہا جاتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہمیں رسول تمہاری عبادتوں کے انعام میں تمہیں کوثر عطا کی ہے، اب تم اپنے رب کی مزید عبادت کرو، قربانی دو۔ تمہارا رسول تمہارا دشمن ذلیل و خوار رہے گا۔ اے رسول تمہارا دشمن ذلیل و خوار رہے۔ السلام علیکم تو فیانی علیہ السلام مدد سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، اور جہاں پر بھی رہیے کل ایمان کے سایہ قسم رہیے، آمین یا رب العالمین۔ تمام معززین کو ماہ رمضان مبارک کا 28واں روزہ بہت بہت مبارک ہو، اور اس وقت بالکل ہم اختتام کے مراحل میں ہیں اور نجات من النار کر رہے ہیں کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے، ہمیں جنت کے نظارے نظر آئیں۔ تو جنت کا نظارے دیکھنے کے لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے۔ ہم اللہ سے اپنے دل میں خوف بھی رکھیں گے، قرب بھی رکھیں گے، مودت بھی رکھیں گے۔ ہم غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ غیر اللہ کی طرف وہ جاتے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہمارا وارث تو پردہ غیبت میں موجود ہے، اور اصل میں ہمیں اسی کو تلاش کرنا ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں اس ابن رمضان کو تلاش کیا جائے جسے قائم آل محمد کہا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین، اور وہ حجاب خدا ابن حجاب خدا۔ ہم سب کی نیتوں سے واقف ہیں، ہم سب کی محبتوں سے واقف ہیں، ہم سب کی عبادتوں سے واقف ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے ان تمام راتوں میں خوشو و خضوع کے ساتھ اپنے تحائف کو سجا کر، اپنی عبادات کو سجا کر بارگاہ لم یزل میں دیا، اور بارگاہ لم یزل میں جب ہم پہ نعمتوں کی بارش ہونا شروع ہوگی تو پھر ہم کہیں گے شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں جس چیز کو ہم صرف اور صرف کھانے پہ زبان بند کرنے کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جس پہ صرف ہم اپنے پیٹ کو ایک سزا دینے کا نام دے دیتے ہیں۔ ہم اس چیز کو درک کریں کہ جس چیز کو سمجھ کے ہم نے اپنے فرائض کو سر انجام دینا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہے کہ ہم پہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم پہ ذمہ داریاں امور خانہ داری کے علاوہ بھی عوام الناس سے گفتگو کرنا ہے، ان کو تعلیم دینا ہے، ان کو تربیت دینا ہے۔ تو گویا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ جہاں عبادات ہو رہی ہیں، جہاں پہ امور خانہ داری ہو رہی ہے، جہاں پر زندگی کے معلومات دیکھے جا رہے ہیں، جہاں پہ دین کے معلومات دیکھے جا رہے ہیں، وہیں پہ سب سے درمیانہ راستہ جو ہے، جو حلم رب وفا نے بتایا کہ سب سے درمیانہ راستہ یہ ہے کہ آپ آپس میں ان چیزوں پہ گفتگو کرو، تبادلہ خیال کرو، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے جامع سوال نکالو، جامع سوال نکال کے پھر ان کے سوالات کے جوابات کو تلاش کرو۔ تو ایسی تلاش میں ہی تو آپ کو درک ہونا ہے کہ آپ کو ان سے جا کے ملنا ہے جن کے لیے ابھی تک 313 مکمل نہیں ہوئی۔ اور یہ ذہن میں یاد رکھیے کہ واجب ہمیشہ 30 پر ہی آ کے رکتا ہے۔
سنت 29 ہو جاتا ہے. لیکن واجب میں اللہ نے فرض جو چیز کر دی اس میں نہ وہ چیز کبھی کم ہوتی ہے نہ وہ چیز اپنی لمٹ سے بڑھتی ہے، بلکہ وہ چیز وہیں پہ آ کے وقف ہو جاتی ہے جہاں پہ وقف ہونے کا اس کو حق ہے. ایسے ہی ماہ رمضان مبارک کا ہلال چاند رات سے لے کر 30 روزوں تک ہی آ کے رکتا ہے، کیونکہ 30 ہی روزے فرض ہوئے. 29 روزوں کی کوئی نہ تعلیم ملتی ہے، نہ کوئی ریفرنس ملتا ہے، نہ ہی کوئی حوالہ ملتا ہے، اور اگر ملتا ہو تو ہمارے سامنے بھی رکھ دیجیے. یہ بات تحریر ہے کہ اللہ نے جس چیز کو واجب کیا، حج کو واجب کر دیا ذی الحجہ میں، سیام کو واجب کر دیا ماہ رمضان المبارک میں، شوال کی پہلی کو واجب کر دیا عید الفطر کو. ایسے ہی تمام اصولوں کو بتا دیا، فروغ کو بتا دیا اور واجب کر دیا کہ اس کو تم نے ماننا، ان رول ریگولیشنز پہ تم نے چلنا ہے. جو ان رول ریگولیشنز میں نہیں چلتے وہ شیطانی قیاس کرتے ہیں. اور اللہ کے معاملات میں، قرآن کے معاملات میں، دین کے معاملات میں، ائمہ کے معاملات میں کسی بھی نارمل انسان کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم جہاں جہاں تعلیم تربیت کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ ان نقائص پہ بھی بات کریں، جس نقائص کی وجہ سے ہمارے نوجوان تازہ خون ذہنی مرض کی بیماری میں مبتلا ہو. اور اس بیماری سے ہمیں نکالنا ہے یہ بتا کر کہ سنت اور واجب میں فرق کیا ہے، اور رمضان المبارک ہمیں حق اور سچ کہنے کی تاکید کرتا ہے کہ عبادتیں حق کے ساتھ ہوتی ہیں اور قربانیاں سچ کے ساتھ دی جاتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان رمضان رمضان